دا میکنگ بفور دا میسج انشاءاللہ اپنے ذہن کی سطح کو ہموار کرنے کے لیے ہے۔ عرب بہت سے کوٹیشن بکس آپ کو مل جاتے ہیں، اور وہ کوٹیشن بکس ایسے نہیں ملتے کہ جیسے کوٹ بکس ہوتی ہیں۔ آپ کو بہت سی کتابوں میں بہت سے عرب، جس کو آپ کہتے ہیں علم والے لوگ، لٹریچر ریلیٹڈ لوگ، ان کے آپ کو کوٹس ملتے ہیں۔ ایک کوٹ آتا ہے عربی زبان میں جس میں کہتے ہیں الشعور نور، شعور ایک نور ہوتا ہے، اذا اشرق فی القلب، جب یہ کسی انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، یتبدل التقدیر، یہ اس انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو شعور کا لفظ جو کہ ہم نے تھیم بنایا ہے فرام کریشن ٹو کانشیسنیس کا، شعور کا لفظ کانشیسنیس کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور شعور عربی زبان میں شین عین را سے بنا ہے۔ شین عین را سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہم سب کو آتا ہے، شعر۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں کہ وہ جو شاعر بولتے ہیں۔ اب آپ اگر اس کا ذرا سا بھی کنیکشن بنائیں گی تو آپ کو شعور کا ایک بڑا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شاعر کے سب کانشیس میں کچھ خیالات ہوتے ہیں جو جب وہ اس کے شعور تک آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ان کو الفاظ میں ڈھال کر باہر لے آتا ہے۔ آپ کے سب کانشیس میں ایک چیز ہوتی ہے، اور جب وہ شاعر کے سب کانشیس کی چیز ہے، جب وہ اس کے شعور تک آتی ہے یا وہ ان کو جب الفاظ میں ڈھالنا چاہتا ہے تو وہ شعر کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ شعور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آس پاس حقیقت آلریڈی ہے، آپ صرف اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ایک ٹرم سنتے آئے ہیں سائیکالوجی، کبھی سومیٹک سائیکالوجی کے بارے میں پڑھا ہے؟ الحمدللہ آج کل کے جو ینگ بچے ہیں ان کو سومیٹک سائیکالوجی کے بارے میں کافی علم ہے۔ دیکھیں سائیکالوجی کی ہی ایک برانچ آتی ہے، سومیٹک ایس سے ہے، سومیٹک سائیکالوجی۔ یہ وہ سائیکالوجی کی برانچ ہے جس میں وہ آپ کے جسم یعنی کہ فزیکل باڈی اور آپ کے خیالات کا کنیکشن بناتے ہیں۔ اور سومیٹک سائیکالوجی کے مطابق انسان صرف اپنے خیالات کی بیسڈ پر مختلف چیزوں کا شعور حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں ود ان سومیٹک سائیکالوجی کہ انسان اپنی زندگی میں شعور حاصل کرتا ہے اپنے لائف ایکسپیرینس سے بھی۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس وقت آپ ایکسپیرینس کر رہی ہیں، اگر آپ اے سی کے بلو کے سامنے بیٹھی ہیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، لیکن سائملٹینیسلی آپ کے ذہن میں کچھ خیالات بھی چل رہے ہوں گے۔ تو جو آپ کے یہ دونوں اینگل ہیں یہ آپ کے ایکسپیرینس کو بڑھا رہے ہیں۔ سومیٹک سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ صرف آپ کے خیالات، آپ کے تھاٹس، یہ آپ کو پرسنالٹی میں شیپ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کے لائف ایکسپیرینسز جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں یہ آپ کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کا بھی آپ کی شخصیت پر بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، سائنس کہتی ہے ہر چیز کی انرجی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ سب کو معلوم ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کی انرجی ہے۔ اس چیز کی بھی انرجی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے کیسے ہیں، اس چیز کی بھی انرجی ہوتی ہے کہ آپ مسکراتی کتنا ہے۔ ایک انسان مسکراتا ہے اس کی انرجی الگ ہوتی ہے، ایک انسان کے ماتھے پہ ہر وقت فرونز رہتے ہیں، ماتھے پہ بل پڑے رہتے ہیں، اس کی الگ انرجی ہوتی ہے۔ آپ کسی سے غصے میں بات کرتے ہیں اس کی الگ انرجی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کر اور بہت محبت سے بات کرتی ہیں اس کی الگ انرجی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بہت ریبیلیس ہیں یا بہت انوئنگ ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے بہت جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں، بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ان کے ساتھ ان کے آس پاس اچھی انرجیز کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو اچھی انرجیز میں رہنے والے انسان ہوتے ہیں وہ اچھی انرجی کیچ کرتے ہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ملتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف حکایت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نصیحت نہیں ہے، اٹس اے فیکٹ اینڈ اٹس اے گراؤنڈ فیکٹ۔ آج بھی جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں ایسا لگتا ہے ہر دوسرا انسان آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو ایسا اور صرف لگتا نہیں ہے، بہت دفعہ ایسا ہو بھی رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں، اگر آپ کی انرجی اچھی ہے، اگر آپ ایمان پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اللہ سے، اپنے آپ سے اور اپنے آس پاس موجود انسانوں سے اچھا گمان رکھتے ہیں،
آپ کو آج بھی اچھے لوگ ملتے ہوں گے اور آپ کہتی ہوں گی کہ میرے ساتھ تو الحمدللہ کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ مجھے ہر وقت اپنے آس پاس اچھے انسان مل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز گڈ انرجی از کیپیبل انف ٹو کیچ اندر گڈ انرجی۔ جب ہمیں آس پاس برے لوگ ملتے ہیں، دیٹس دا وائس ورسا ایکویشن۔ اگر ہمارے آس پاس انوائے کرنے والے لوگ ہیں، تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ریبیلیس لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ ریبیلیس ہیں، لوگوں کی انرجی غلط ہے، یا اس سے پہلے مجھے کچھ اور سمجھنا ہے، میری انرجی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سو آئی ہیو ٹو کریکٹ مائی انرجی فرسٹ۔ ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی انرجیز کو ٹھیک کر لیں، تاکہ ہم اپنی وائبس درست کر لیں۔ جب آپ کہتی ہیں میں اپنا ایمان درست کر رہی ہوں، دس از اے ویری اسپریچول وے ٹو سے میں اپنی وائبس درست کر رہی ہوں۔ دنیا مسلمان کو جتنا عقل مند بناتی ہے، اتنا اللہ کا قرآن اس سے 100 ٹائم زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم قرآن کے مزاج کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ سومیٹک سائیکالوجی یا سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان اپنی فطرت کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، وہ اپنی انر اویئرنیس کی طرف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ یونیورس کی طرف یا اپنی انر اویئرنیس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کے اعصاب کو، آپ کے نروس سسٹم کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ یہ سائیکالوجی کہہ رہی ہے، دنیا کی آپ کے سامنے علوم کی کیفیت بیان کر رہی ہوں میں، کہ جب آپ کائنات سے، یونیورس سے سنکرنائزڈ ہوں گے، جب آپ اپنی انر اویئرنیس سے سنکرنائزڈ ہوں گے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ دس انر اویئرنیس از سیم جس کو قرآن نے فطرت کہا ہے۔ آپ جتنا اپنے دماغ کو، اپنے نیورونز کو، اپنے اعصاب کو، اپنے جسم کو کوہیرنٹ رکھتے ہیں، آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں صرف تھوڑا سا عقل مند مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دو چیزیں الگ کر دی ہیں، عقل مندی ایک طرف کر دی ہے اور دین کا علم ایک طرف کر دیا ہے۔ اٹس اے ہائی ٹائم ٹو سنکرنائز بوتھ آف دیز تھنگس۔ اس لیے کہ جب تک ہم ان دونوں کو نہیں ملائیں گے، ہم اپنی اگلی نسل کو کچھ کیپیبل پوزیشن کے اوپر چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ تو سومیٹک سائیکالوجی میں کہتے ہیں جب ایک کام آپ کنزیگیٹو کرتے ہیں، فزیکل ایکسپیرینس کے طور پر یا انٹلیکچوئل ایکسپیرینس کے طور پر یا مینٹل ایکسپیرینس کے طور پر، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کام آپ کنزیگیٹو کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فزیکل ورک آؤٹ کر رہے ہیں، کب فائدہ دے گا؟ جب آپ ریگولر کریں گے، کنزیگیٹو کریں گے۔ آپ ریسیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ریسیٹیشن کسی بھی اینگل سے کسی چیز کی سیکھنا چاہ رہا ہے یا اللہ کے کلام کی سیکھنا چاہ رہا ہے، جب تک کہ آپ ریگولر نہیں ہوں گی، آپ اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ریچولس کب فائدہ دیتے ہیں؟ جب ریچولس کو آپ عبادات کی شکل میں دیکھتے ہیں، جب آپ اس کو کنزیگیٹیولی کرتے ہیں، وداؤٹ بریک کرتے ہیں، جب آپ دیکھتی ہیں ریفلیکشن، کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ کب فائدہ دیتا ہے؟ جب آپ اس کو مستقل کانسٹنٹلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں اس کے اندر فائدے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے پڑھی، سومیٹکس پڑھی تھی، ٹامس ہنا کی کتاب ہے، جس میں اس نے ری اویکننگ دا مائنڈ کے حساب سے ایک بہت اہم کانسیپٹ ڈیفائن کیا ہے۔ وہ کہتی ہے، وہ رائٹر لکھتا ہے، نیچر از اے لیونگ ٹیکسٹ۔ یہ جو آپ کے آس پاس کائنات ہے، اٹس اے لیونگ ٹیکسٹ۔ ٹیکسٹ ہے، ایک متن ہے۔ آپ کو نیچر پر کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ درخت پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اپنے آس پاس ہوا میں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پودوں پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بٹ دا رائٹر از سیئنگ نیچر از اے لیونگ ٹیکسٹ۔ یہ کیوں کہا؟ دا رائٹر از ڈیفائننگ ان دا بک کہ وہ کہتا ہے کہ اصل میں نیچر میں صرف آبجیکٹس نہیں ہوتے جس کو آپ آبزرو کرتے ہیں، نیچر میں میننگز ہوتے ہیں۔ اب آپ یہی والی کتاب کھول کر سومیٹک سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک دم سے سوچتے ہیں کہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھانے کے لیے دیا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم عنقریب تم کو آفاق میں یعنی یونیورس میں اور تمہارے اپنے اندر بہت سی آیات دکھائیں گے۔ قرآن بھی لیونگ ٹیکسٹ ہے۔ آپ کہتی ہیں قرآن کے لیے کہا جاتا ہے قرآن زندہ کتاب ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ قرآن کو زیادہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن آپ کو زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دیٹس دا ریزن کہ آپ کو اپنے مسئلوں کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ رائٹر لکھتا ہے کہ یہ
سائیکالوجی کے مطابق کائنات از اے لیونگ ٹیکسٹ جو آپ کو میننگس دیتی ہے. اور جب آپ کو کوئی میننگ سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سینسیشنز اور آپ کے تھاٹس اس کے ساتھ ٹریگر ہو جاتے ہیں. جب یہ ٹریگر ہوتے ہیں آپ کو شعور ملنے لگ جاتا ہے. دا سیم پیٹرن از آف قرآن جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. اب ہم رمضان میں جب پلان کرتے ہیں، ہم پلان اس لیے ان ایک صورت کی اسٹڈی کا کرتے ہیں یا ہم اس لیے ایک پورشن آف قرآن کا پلان کرتے ہیں کہ ہم کنزیکٹیولی ایک چھوٹے پورشن پر فوکس کر کے کسی کانسیپٹ کو بار بار ایکسپیرئنس کریں. اور وہ بار بار ایکسپیرئنس کرنا ول ورک جسٹ لائک ایز دا ورک آؤٹ ول ورک آؤٹ فار یور فزیکل باڈی، تاکہ آپ کے ذہن میں ایمان کی کیفیت اور آپ کے دل میں ایمان کی کیفیت پختہ ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے کسی ایک صورت کی اسٹڈی کا. ظاہری بات ہے ہر رمضان میں کچھ لوگ نئے آتے ہیں، بہت سے چہرے پرانے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن کچھ چہرے نئے آتے ہیں. اور جو نئے چہرے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے بیکاز وی ہیو اے نارم آف گوئنگ دورہ قرآن ان رمضان. الحمدللہ بہت سے لوگ وہ بھی کراتے ہیں، آپ اس کو اویل کرنا چاہیں آپ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جس کو میں سکھانا چاہ رہی ہوں، آپ جو چیز بھی اپنی زندگی میں اپنے لیے پک کریں، یو شوڈ ہیو اے ریزن ٹو گیو کہ آپ نے یہ کیوں پک کیا. بلائنڈلی نہیں پک کریں، ریزن کے ساتھ پک کریں. جب آپ نے یہ تھاٹ بنا لیا تو پھر چاہے آپ علم حاصل کریں، پھر چاہے آپ اپنا کریئر ڈیفائن کریں، پھر چاہے آپ کوئی فیشن اڈاپٹ کریں، پھر چاہے آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی آئیڈیا اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیں جو کسی کی زندگی کا آئیڈیا تھا، you will always have the reason. Even if you will follow a custom or a celebration, you should have the reason that why you are following it and why you are celebrating it. یہ مزاج ہے جو اسلام بنانا چاہتا ہے. جب آپ اس مزاج کے ساتھ زندگی میں آگے چلتے ہیں، یو شوڈ بی ایبل ٹو گیو دا ریزن. آپ اپنی ماں کو کنونس کرنا چاہ رہی ہیں کسی اپنے آئیڈیا سے، بٹ آپ کی اماں کنونس نہیں ہو رہی، یا آپ اپنی بیٹی کو کنونس کرنا چاہ رہی ہیں کسی اپنے آئیڈیا سے، بٹ آپ کی بیٹی کنونس نہیں ہو رہی. سو یو شوڈ ہیو دا ریزن ٹو گیو، یو شوڈ ہیو دا دلیل ٹو گیو. ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم شیپ مائنڈ سیٹ کے ہو گئے. شیپ کرتی ہے ایسے، جو ایک کرتی ہے وہ سب کرتی ہیں، لیکن انسان تو ایسے نہیں کرتے. انسان کو شعور کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، انسان کو پوری عقل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ اس کے اندر ایک معرفت رکھ دی، ڈال دی. آپ نیچر میں نکلتی ہیں باہر، آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اداس ہیں، آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں ایک دم سے. گھر سے باہر لائک باغ میں چلی جاتی ہیں، بالکنی میں چلی جاتی ہیں، آپ برآمدے میں چلی جاتی ہیں، اوپن اسپیس میں چلی جاتی ہیں، اسکائی لائٹ کے نیچے چلی جاتی ہیں، وٹ ایور. آپ کو باہر دیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، آئی ایم گوئنگ آؤٹ سائڈ. جب آپ کو کسی بات پر کسی انسان کی بہت ہرٹ فیل ہوتا ہے، آپ ایک دم سے باہر نکل جاتے ہیں، روف پہ چلے جاتے ہیں، باغ میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ گھر تو اندر ہے، باہر تو نہیں ہے. گھر والے تو اندر ہیں، باہر کیوں گئے؟ دیٹس انکانشیس مائنڈ دیٹ از پشنگ یو اوے فرام یور ہوم اور فرام یور لوڈ ونس. آپ اس کی طرف بڑھ رہی ہیں جس کی معرفت آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے. آپ اس کی طرف نیچرلی انکلائنڈ ہو رہی ہیں جس نے اپنی محبت کا پائلٹ فلیم عہد الست میں آپ کے اندر ڈال دیا تھا. اس نے ڈالا ہے نا. جب بھی آپ نیچر کی طرف بڑھتے ہیں، نیچر آپ کو فیلنگس دیتی ہے، نیچر میں آپ کو میننگس ملتے ہیں. ویکیشنز میں بھاگ بھاگ کر ہم نیچرل سپاٹس پر کیوں جاتے ہیں؟ بعض لوگوں کو کچھ نیچرل سپاٹس اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ ہر سال ایک ہی جگہ جانا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ بیکاز ان کو وہاں کچھ الگ میننگس ملتے ہیں. آپ کہتی ہیں میں فلاں جگہ گئی، نیچرل سپاٹ، میری تھکن دور ہو گئی. تھکن دور ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے گھر کے کام وہاں نہیں کیے، شاید آپ نے زیادہ ایکزرشن کی ہو، بٹ یو ور ایبل ٹو فائنڈ میننگز اراؤنڈ بیکاز نیچر از اے لیونگ ٹیکسٹ. نان مسلم بھی کبھی کبھی آپ کو بڑے بڑے کانسیپٹ قرآن کے سکھا جاتے ہیں. اٹس جسٹ اباؤٹ آر بصیرت، اٹس آر انسائٹ کہ ہمیں سمجھ کتنا آتا ہے، ہم کلک کتنا کر سکتے ہیں چیزوں کو، ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ چیزوں کو جوائن کر کے سمجھ کتنا سکتے ہیں. نیچر میں ہم اس لیے خوش رہتے ہیں بیکاز ہمیں ناسٹیلجک لگتا ہے، ہماری فطرت کے لیے. ہم اللہ کی صحبت میں رہے ہوئے ہیں تو نیچر میں ہم اللہ کی صحبت کو محسوس کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ قرآن کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یا آپ قرآن کو سننا شروع کرتے ہیں اور آپ کے اوپر سکینت آنے لگ جاتی ہے، سکون آنے لگ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سارے مسئلے مسائل بھول جاتے ہیں.
آپ انہی لوگوں کے درمیان میں جب آ کر بیٹھتی ہیں تو شاید آپ گھر سے کسی ڈفرینٹ موڈ میں آئی ہوتے ہیں، پر جب یہی لوگ آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کر سلام دعا کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کی ساری چیزیں پیچھے کہیں رہ گئیں دور، اور آپ مسکرا کر ان کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ دا سیم امپیکٹ جو نیچر آپ پر کرتی ہے، مور اور لیس وہی امپیکٹ قرآن آپ پر کرتا ہے، اس لیے کہ آپ قرآن کے انڈر آ کر بیٹھتے ہیں، آپ قرآن کو سنتے ہیں۔ بتانے والا تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، بتانے والے کو تو آپ کے مسائل بھی حل کرنے نہیں آتے، نہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں، بٹ آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے آج مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا دیا، مجھے کچھ سکھا دیا۔ دیٹس دا سیم امپیکٹ۔ سو قرآن از اے لیونگ ٹیکسٹ۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ ایک پورشن آف قرآن کو لے کر بیٹھنا، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس پورشن آف قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم ایکسپلوریشن یا ان ڈیپتھ اسٹڈیز یا ایک ہی صورت کی تعلیم کو لینے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔